وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا۔ بپھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا۔ بڑا مبارک ہے کام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا۔ وہ ایک شاہین صفت مجاہد، جو سوئے منزل رواں دواں تھا۔ بڑے بڑوں کو گرانے والا، گرے ہوئوں کو اٹھانے والا۔ وہ رہبروں کا تھا نیک رہبر، پاسبانوں کا پاسباں تھا۔ ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا۔ کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ، جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا۔ وہ نیک سیرت و حیا کی خاطر، لڑا ہمیشہ خدا کی خاطر۔ وہ دیکھنے میں تو ایک ہی تھا، مگر حقیقت میں کارواں تھا۔ قلندرانہ حیات اس کی، سکندرانہ صفات اس کی۔ کبھی ردا تھا وہ مفلسوں کی، کبھی وہ ریشم کا سائباں تھا۔ وہ ایک عنواں بشارتوں کا، بصیرتوں کا، بصارتوں کا۔ اسی سے رستے تلاش کرنا، وہ دین فطرت کی کہکشاں تھا۔ حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کی بابت نبی سے پوچھو۔ اندھیری شب میں چراغ بن کر، وہ ساری دنیا میں ذو فشاں تھا۔ شہنشاہوں پہ تھا رعب طاری، کہ انجم اس کی تھی ضرب کاری۔ ہر ایک ظالم سمٹ رہا تھا، جدھر جدھر تھا جہاں جہاں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج 22 رجب المرجب ہے۔ آج جلیل القدر صحابی رسول، امیر المومنین، خال المومنین، سلطان المسلمین، امام تدبر و سیاست، محسن اسلام، جرنیل اسلام، فاتح شام و روم، فاتح قبرص و فاتح قسطنطنیہ، فاتح عرب و عجم، صاحب ہادی و مہدی، کاتب وحی، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، جن کا شمار عرب کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا، اور وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت ابو سفیان اور ان کے اہل خانہ نے کلمہ پڑھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش نبوت میں آئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو بیت الامن قرار دیا، یعنی جو شخص ان کے گھر چلا جائے گا وہ مامون ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و رفعت کے بے شمار عنوان ہیں۔ ان سب عنوانوں میں ایک منفرد اور قابل رشک عنوان یہ ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر امام الانبیاء کے دامن نبوت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو قلم سونپ دیا اور فرمایا، امیر معاویہ، قرآن مجھ پر اترتا ہے تو قرآن کی آیتوں کو لکھنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد کی کھلی دلیل ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیغمبر اسلام کی 12 احادیث موجود ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 رشتہ داریاں ہیں۔ آپ نے 19 سال حکومت قائم کی۔ اس سے پہلے 20 سال تک شام، دمشق، اردن اور فلسطین کے گورنر بھی رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والی شام کی حیثیت سے سب سے بڑا کارنامہ اسلامی بحری بیڑے کی تشکیل اور قبرص کی فتح ہے۔ امیر المومنین حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر بہت اعتماد کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کا شمار عرب کے چند ایک مدبر حضرات اور یا مدبر شخصیات میں ہوا کرتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت اسلامی تاریخ کا کامیاب ترین دور تصور کیا جاتا ہے۔ اب دنیا کے نصف سے زیادہ حصے پر بلا شرکت غیر حکمران رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ پر سب سے پہلے غلاف چڑھایا۔ حضرت امیر معاویہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے مسجدوں کے مینار سب سے پہلے بنائے۔ حضرت امیر معاویہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے سب سے پہلا اقامتی ہسپتال دمشق میں قائم کیا۔ حضرت امیر معاویہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلامی بحریہ قائم کی، جنہوں نے جہاز سازی کے کارخانے بنائے اور دنیا کی سب سے زبردست رومن بحریہ کو شکست دی، جنہوں نے آبپاشی کا نظام متعارف کرایا اور آبپاشی کے لیے پہلی نہر کھدوائی۔
جنہوں نے ڈاک خانہ کی تنظیم نو کی اور ڈاک سسٹم کو جدید اور مضبوط بنایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے سرکاری حکم ناموں پر مہر لگانے اور حکم نامے کی نقل دفتر میں محفوظ رکھنے کا طریقہ ایجاد کیا، انتظامیہ کو بلند تر بنایا اور عدالتی معاملات میں مداخلت سے روکا۔ آپ نے دین، اخلاق اور قانون کی طرح طب اور علم الجراحت یعنی میڈیکل سائنس کی تعلیم کا انتظام کیا۔ آپ نے بیت المال سے تجارتی قرضے بغیر اشتراک اور نفع کے جاری کر کے تجارت اور صنعت کو فروغ دیا اور بین الاقوامی معاہدے کیے۔ آپ کے دور میں سب سے پہلے منجنیق کا استعمال کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 163 احادیث مروی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئینہ اخلاق میں اخلاص، علم و فضل، فقہ و اجتہاد، وعظ و خطابت، غریب پروری، خدمت خلق، مہمان نوازی، حسن سلوک، فیاضی و سخاوت، عفو درگزر، اطاعت الہی، اطاعت رسول، تحمل و بردباری، تقویٰ اور خوف الہی کا عکس نمایاں نظر آتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وصیتیں فرمائی تھیں ان میں سے ایک وصیت یہ بھی فرمائی کہ ایک مرتبہ میں سفر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرا کرتا کندھے سے پھٹا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا کرتا مبارک عنایت فرمایا۔ وہ میں نے ایک مرتبہ سے زیادہ نہیں پہنا اور میرے پاس وہ محفوظ ہے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال اور ناخن ترشوائے، میں نے تھوڑے سے بال اور ان کے ناخن جو ہیں وہ سنبھال لیے، دیکھو وہ میرے پاس محفوظ ہیں۔ دیکھو میں جب مر جاؤں گا تو غسل دینے کے بعد یہ ناخن، بال میری آنکھوں کے حلقوں، نتنوں اور پیشانی پر رکھ دینا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عنایت کردہ کرتا مبارک میرے سینے پر رکھنا اور اس پر کفن پہنانا۔ مجھے امید ہے کہ انہی چیزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دیں گے۔ یہ ایک جلیل القدر صحابی رسول کا اپنے آقا سے عشق و عقیدت کا والہانہ انداز تھا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین، 22 رجب 60 ہجری میں کاتب وحی، جلیل القدر صحابی رسول، فاتح شام اور 19 سال تک 64 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 78 برس کی عمر میں دار بقا کی جانب کوچ فرما گئے۔ ناظرین، میں یہ بات پہلے بھی ایک بار کر چکا ہوں کہ روئے زمیں پر بسنے والا ہر مسلمان ناموس رسالت و ختم نبوت کا دفاع اور صحابہ اکرام، اہل بیت اعظام اور امہات المومنین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ناموس کا دفاع اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ عالم اسلام میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص ناموس صحابہ و اہل بیت ایک حساس موضوع رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی دشمن قوتوں نے ہمیشہ اپنے مضمون مقاصد کے لیے اس حساس موضوع کو اپنا ہتھیار بنایا اور اسی ہتھیار سے پاکستان کے گلی کوچوں میں فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دی۔ ہر مسلمان کا یہ یقین ہے کہ صحابہ اکرام، اہل بیت اعظام اور امہات المومنین دین کے موقع کے گواہ ہیں۔ گواہوں پر شک نعوذ باللہ پورے دین پر شک کے مترادف ہے۔ اس لیے جب بھی کسی دشمن نے اسلام کے کسی مسئلے کی مخالفت کی تو اس نے صحابہ اکرام، اہل بیت اعظام اور امہات المومنین کی مخالفت کی۔ نہ اس نے حدیث سے انکار کیا، نہ اس نے قرآن سے انکار کیا، نہ پیغمبر کی عظمت کا انکار کیا، جو دین پہنچانے کا ذریعہ تھے، نبی اور امت کے درمیان قرآن کے موقع کے گواہ تھے، قرآن کی آیتیں اپنے ہاتھوں سے لکھنے والے تھے، سنت کے موقع کے گواہ تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کے اترنے کے گواہ تھے، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کے گواہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے گواہ تھے، پیغمبر کی اداؤں کے گواہ تھے، نبی کی وفاؤں کے گواہ تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کے گواہ تھے، ان پر جرح کی گئی۔ جب ان مقدس شخصیات پر جرح ہوگی تو یقین کمزور ہوگا۔ جب گواہ پر جرح ہو جائے تو کیس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام تب باقی ہے جب صحابہ، اہل بیت اور امہات المومنین محفوظ ہیں۔ ان مقدس شخصیات کو درمیان سے نکالیں تو اسلام باقی رہتا ہے، نہ ایمان باقی رہتا ہے اور نہ نبوت کا نشان باقی رہتا ہے۔ اسی لیے پاکستان کے مسلمانوں نے ناموس رسالت و ختم نبوت کے دفاع کے بعد سب سے زیادہ زور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ صحابہ کی جماعت اور آپ کے اہل بیت کی ناموس پر دیا۔ ناظرین، یہ وہ عنوان ہے جس پر ہمیشہ مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا گیا، ان کے جذبات کو آگ دکھانے کی کوشش کی گئی۔
صحابہ کرام، اہل بیت اعظام اور امہات المومنین ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہیں۔ اسی لیے ہر مسلمان مقدس شخصیات کی ناموس پر حملے کو اپنے ایمان پر حملہ تصور کرتا ہے۔ ناپاک جسارتوں کا سلسلہ محض کمزور قانون ہونے کی وجہ سے تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ قومی اسمبلی نے توہین صحابہ و اہل بیت اور توہین امہات المومنین بل پاس کیا ہے، جس کے مطابق نہ صرف ایسی ناپاک جسارتوں کے مرتکب افراد کو عمر قید کی سزا ہوگی، بلکہ اس جرم کو بھی ناقابل ضمانت جرم قرار دیا گیا ہے۔ جس دن یہ بل قومی اسمبلی میں پاس ہوا، اس دن پاکستان کے مسلمانوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہر مسلمان نہ صرف خوش تھا بلکہ مطمئن تھا۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد سینٹ سے بھی اس بل کو پاس کرائے تاکہ فوری طور پر یہ نافذ العمل ہو اور ناپاک جسارتوں کے سلسلے کے آگے بند باندھ سکے۔ یہ بل پاکستان اور اہل پاکستان پر بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ اگر یہ سینٹ سے بھی پاس ہو گیا تو اس کے بعد کوئی شخص اسلام کی مقدس ہستیوں پر انگلی اٹھانے کی جسارت نہیں کر سکے گا، اور ملک میں فرقہ واریت پھیلانے والا ایک باب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔